ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین کرام، سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کے چوتھے محاضرے کی پہلی قسط ہم نے بیان کر دی۔ اس محاضرے کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے کے قادیانی عقیدے یا نظریے کا بطلان اور اہل اسلام کے دلائل۔ ہم نے پہلی قسط میں اس قادیانی نظریے کے بارے میں کہ یہ غیر صحیح ہے، غیر شرعی ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہیں بلکہ ان اسفار قدیمہ پر ہے جو تحریف شدہ ہیں، اور اس کی پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تو تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ ایسے ہی دوسری دلیل ہم نے یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہود کا یہ قول اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کا قتل کیا، یہ ایک قتل کی نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسباب غضب میں شمار کر لیا۔ تو اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا یا سولی پر لٹکایا ہوتا تو یہ بطور اولا ذکر کرنے کے لائق تھا، بطور اولا اسباب غضب میں شمار ہونے کے لائق تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جملہ اقوال و افعال کا ذکر کیا اور اس بات کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، اور یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتمام ہی جسم و روح سمیت انہیں اپنے قبضے میں لیا اور ان کا رفع سماوی فرما دیا۔ ان امور کا ذکر کیا ہے پہلی قسط میں۔
ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اہم سوال جو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہود کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا، یہ اللہ کے غضب اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب کیوں ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قتل کی نسبت ہی سخت ناپسند ہے۔ تو یہ نسبت کیوں اتنی ناپسند ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ سب سے پہلے تو انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اب کوئی ان کی نسبت کرے کہ فلاں اس کا باپ تھا تو یقیناً یہ اللہ کی حکمت کے خلاف راستہ ہے، یہ غیر المومنین کا راستہ ہے، یہ منحرفین کا راستہ ہے، یہ اہل تعویل کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا اور وہاں آج تک انہیں زندہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں ان کا آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باری تعالیٰ کی طرف سے اس قدر اہتمام ہو اور پھر کوئی شخص ان کی طرف وفات کی یا قتل کی نسبت کرے، یقیناً اس کا یہ قول اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے کہ اس کی حکمت تو حضرت عیسیٰ کو آسمان سے نزول تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نزول سے قبل تک، پھر نزول کے بعد ایک مقررہ وقت تک زندہ رکھنے کی ہے۔ یہ اللہ کی قضاء و قدر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب کوئی شخص اس سے پہلے ہی ان کی طرف موت کی نسبت کرے، قتل کی نسبت کرے، تو یقیناً قائل کا یہ قول کھلے طور پہ اللہ کی حکمت کی مخالفت ہے جو غضب الہی کا موجب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ یہی فیصلہ رہا کہ جس شخص نے، جس گروہ نے، جس جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا یا کوئی کرے گا تا قیامت، کہ حضرت عیسیٰ اس فترے میں زندہ نہیں رہے، یا کوئی گروہ ایسا ہو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ثانی سے پہلے ان کی حیات کا منکر رہے یا منکر ہو، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پہ اس کا اعتراض ہے۔ تو ایسا شخص، ایسی جماعت، ایسا گروہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، ٹھہرے گا اور ٹھہرتا رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے ہاں مبغوض ترین عقیدہ ہے، کیونکہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا عقیدہ بھی اپنی برائی میں بالکل ان لوگوں کے قول کی طرح ہی ہے جنہوں نے یہ کہا تھا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا ہے، یعنی انہوں نے بھی ان کی حیات کا انکار کیا تھا۔ اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکائے گئے، یا ان کی یہ سعی ہے کہ آسمان سے نزول سے پہلے ہی ان کی موت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں، وہ بھی اسی مبغوض عقیدہ کے سبب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر معترض ہیں، اور ان کا یہی عمل
غضب الہی کا موجب بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور سولی دیے جانے، یعنی دو امر کی نفی کا کیوں ذکر فرمایا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کے کفار کے مذموم افعال کا ذکر فرمایا تو ان میں سے ایک فعل ان کا قتلہم الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنا تھا۔ پھر یہود اور عیسائیوں کا کچھ طبقہ اس بات کا عقیدہ رکھتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بذریعہ سولی قتل کیے گئے، اور یہ بھی حقیقت کے سراسر خلاف ہے۔ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اپنی حفاظت میں لے لیا، ان کی تطہیر فرما دی، انہیں ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں تک ان کے دشمن پہنچنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ جب یہود کے اس فعل کا ذکر ہوا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب کی بھی اللہ تعالیٰ نے معاً دونوں چیزوں کی نفی فرما دی، اس لیے کہ کوئی کم علم اور ضعیف فکر اس امر میں مبتلا نہ ہو جائے، یا اس پہ یہ امر خلط نہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جو یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ او قتلہم الانبیاء، اور یہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی حکم کو یہاں پہ ذکر کرنے سے ان کی تخصیص فرما دی ایک حکم عام سے۔ اسے علم بلاغت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکم عام سے کسی مخصوص فرد کو نکالنا یہ تخصیص بعد العام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ قتلہم الانبیاء سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں سے ہیں جو یہود کے ہاتھوں قتل ہوئے یا انہیں سولی دی گئی، بلکہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کا اس عمومی حکم سے استثناء ہے، وہ نہ قتل ہوئے ان کے ہاتھوں نہ انہیں سولی دی گئی۔ تو اس اہم نقطے کے بیان کے بعد ہم اپنی تیسری دلیل بیان کرتے ہیں اس امر میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قادیانیت کا یہ نسبت کرنا کہ وہ سولی پر لٹکائے گئے، یہ امر سراسر غلط اور قرآن حکیم کی خبر کے خلاف ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوت قاہرہ سے حضرت عیسیٰ کا تحفظ فرمایا، یعنی ان کو اس بات سے روکے رکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ تک پہنچ سکیں۔ جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر جو ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ شخص تو سوائے کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آیت اس امر کی صراحت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جنہوں نے ان کے خلاف تدبیریں کی وہ ان تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ کیسے پہنچ سکتے تھے کہ جب اللہ نے ان پہ روک لگا رکھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے سے انہیں روکے رکھا،
جس کی خبر یوں دی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي اسرائیل، اے عیسیٰ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے اعداء کو پہنچنے سے باز رکھا اور اس کی خبر قرآن حکیم میں دی، تو یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جسے اللہ نے احسان کے طور پہ انہیں یاد دلاتے ہوئے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو یہ کہا گیا کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالی جمع فرمائیں گے عابدین و معبودین کو، تو اس سوال و جواب میں اللہ تعالی صالحین کو، انبیاء کو اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے اور پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی عبادت کی کہ کیا انہوں نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی، اور پھر وہ اس بات کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنی نعمتوں کو شمار فرمائیں گے، جن میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے۔ تو اگر دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھ جاتے، وہ ان کو سولی پہ لٹکا دیتے، چاہے موت واقعہ نہ ہوتی، تو اس سے یہ بات لازم آتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امر کو بطور احسان کے کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ خلاف واقعہ کوئی بات بیان کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جو اس نے نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے امر کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا بذات خود کفریہ کلمہ ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام پہ اسی طرح کا ایک احسان فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں یہاں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کیا۔ اب آگے کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا۔ تو جس طرح کفار یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شر سے، ایذا سے ہمکنار کرنے میں مکر اور تدبیر اختیار کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے دشمنوں کو باز رکھا، وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ بعین ہی اسی طرح بنو نذیر کے یہود کے ایک طبقہ نے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف تدبیر اختیار کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے نہ دیا۔ یہ ہے کف کے معنی۔ اسی لیے فعل کف اور پھر یہود کو بطور مفعول کے ذکر کرنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فعل کف ذکر فرمایا، کففتو، اس کف کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اور بنی اسرائیل کو مفعول بتایا۔ اب اس کی کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعدائے عیسیٰ علیہ السلام کو ان تک پہنچنے سے روکے رکھا، اور صراحت سے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، کہ عیسیٰ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا۔ تو پھر اللہ کی قدرت کاملہ، قاہرہ، مطلقہ، اس کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور دوسری جانب اس قول کو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہ رکھ سکے کہ حضرت عیسیٰ کو بچا سکیں ان کی دست درازی سے،
تو معاف کیجئے، تو یہ کس قدر جرت ہوگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں، اور پھر کس قدر یہ گستاخی شمار ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں، کہ اللہ تو یہ فرمائیں کہ کففتو، میں نے روکے رکھا، یہ نہیں کہا نجیتک، میں نے تمہیں بنی اسرائیل سے نجات دی، نہ یہ فرمایا خلصتک منہم، میں نے تجھے بنی اسرائیل سے چھٹکارا دیا، یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ لفظ کف ہے۔ اگر یہ الفاظ ہوتے تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قابو میں لے لیا، پھر اللہ نے ان کو نجات دی اور چھٹکارا دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے شروع میں یہ فرما دیا کہ ہم نے ان پہ روک لگا دی۔ جب اللہ روک لگا دے تو کون ہے اللہ کی روک کو توڑنے والا کہ آجائے عیسیٰ حضرت عیسیٰ تک پہنچ سکتے، تو یہ خبر اس بات کی ہے کہ وہ پہنچ ہی نہیں سکے، ان کو دور رکھا۔ ہاں، لفظ نجات اور تخلیص میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید عیسیٰ کے دشمن انہیں اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے خلاصی دی، چھٹکارا دیا، نجات دی، مگر اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ لہٰذا باز رکھنے، روکے رکھنے اور کف کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ان کے دشمن ان تک پہنچ جاتے یا ان کو صلیب پر لٹکا دیتے، جبکہ قادر مطلق انہیں یہ فرمائے، ان کے بارے میں یہ فرمائے کہ ہم نے انہیں دور رکھا، وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے، تو لفظ کف کو اختیار کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی امر کو باری تعالیٰ کا یہ فرمان بھی مؤکد کر رہا ہے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اہل کفر سے پاک کرنے والا ہے، تطہیر کرنے والا ہے، ان کے گندے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف رکھا۔ اس بات کی بھی مسلم مفسرین نے بئی طور تصریح فرمائی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ فتح البیان میں یہ ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کھلی نشانیاں دی گئیں تو یہود نے انہیں قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے خلاصی دی اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی قادیانیت کے ہاں مجددین میں سے ہیں، اور آپ میری اس نعمت کو یاد کریں کہ میں نے انہیں آپ سے دور رکھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو تم سے دور رکھا، جنہوں نے تمہارے خلاف مکر اور فریب کیا، وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ جب آپ ان کے پاس اپنی نبوت اور رسالت ربانی پر براہین لے کر آئے تو انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کو متہم کیا کہ آپ جادوگر ہیں، پھر آپ کے قتل کرنے اور سولی دینے کے در پہ ہوئے، تو میں نے آپ کو ان سے بچا لیا اور اپنی طرف اٹھا لیا اور ان کی گندگی سے پاک کر دیا، اور میں ہی، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں، یہ تفسیر ہے ابن کثیر کی کہ ان کے شر سے کافی ہو گیا۔ تو یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے جو مجددین میں سے ہیں قادیانیت کا۔ امام رازی یہ ایک دوسرے مجدد ہیں قادیانیت کی مجددین کی فہرست میں، جن کا نام مذکور ہے، وہ اپنی تفسیر کبیر میں یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ جب انہوں نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو عجیب و غریب معجزات دکھلائے تو یہود نے ان کے قتل و صلب کا قصد کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے خلاصی درا دی کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تفسیر خازن میں ہے، اور یہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلے طور پر ان کے پاس عجیب و غریب معجزات لے کر آئے،
تو یہود نے ان کے قتل و صلب کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے خلاصی دلا دی کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ دیکھیں کس قدر مسلم مفسرین اور وہ لوگ جو قادیانیت کے ہاں مجددین ہیں وہ صراحت سے اس امر کو بیان کر رہے ہیں جو امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نہ قتل ہوئے، نہ سولی پہ چڑھے، نہ لٹکائے گئے، بلکہ اللہ نے اپنی حفاظت میں انہیں لے لیا اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو لفظ کف کو اختیار کرنے میں عجیب و غریب بلاغت قرآنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ بلیغ ترین تعبیر وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر اللہ تعالی کا احسان دلاتے ہوئے اس چیز کو بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ لوگ نہ پہنچ سکے، نہ وہ انہیں سولی تک لے جا سکے، نہ انہیں لٹکا سکے، اور یہ لٹکانے کی بات ایک باطل نظریہ ہے جس کی کوئی شرعی اصل نہیں۔ یہاں تک ہم نے مسلم مفسرین کی لفظ کف کی تفسیرات میں اس عظیم واقعے کے ذکر اور اس کے نتیجہ میں پیش آنے والے امر کا ذکر کر دیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے مامون و محفوظ طور پر اوپر اٹھا لیا، ان کا رفع ہوا۔ لہذا ارشاد باری تعالی کففت، اس میں لفظ کف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کے خلاف کھلی اور واضح دلیل ہے۔ نیز وہ اس بات کو بھی بتا رہا ہے یہ لفظ کففت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی طرف سے نہ ان کی مار پٹائی ہوئی، نہ انہیں گالی گلوچ دیا گیا، نہ ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، نہ انہیں ہتھ کڑی لگائی گئی، وہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے۔ یقیناً قادیانیوں کا یہ بلا دلیل زعم اور فاسد عقیدہ ہے۔ رہا قادیانیت کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر مرنے سے بچا لیا، لیکن ان کو سولی تک لے جانے سے اللہ محفوظ نہ رکھ سکا، وہ یہود کے ہاتھوں سولی پر لٹکا دیے گئے۔ اور پھر اس قصے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پہ قیاس کرنا کہ اللہ کی مدد اس وقت واقع ہوتی ہے جب اس کا نبی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو آگ میں جب ڈال دیا گیا تو پھر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ آگ میں نہیں گرے، نہیں گرائے گئے، گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ انہیں آگ میں گرا دیا گیا، ہاں آگ میں ان کی موت نہیں ہوئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنا پڑا مگر موت ان کی واقعہ نہیں ہوئی۔ یہ عجیب و غریب قیاس ہے قادیانیت کا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ تاریخی واقعات اور وہ حقائق جو قرآن و سنت کی نصوص میں بیان کیے جاتے ہیں ان میں صرف بیان قرآن اور بیان سنت پہ اعتماد ہوتا ہے، کسی ایک قصے کو دوسرے قصے پہ قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پہ روایت اور شہادت، قصوں میں، واقعات میں، حقائق میں روایت اور شہادت پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ذات باری تعالیٰ کی خود شہادت موجود ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ سے دور رکھا، تو پھر ان کو سولی پہ چڑھانے کا کیا مقصد؟ خود اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نفی کی قتل کی اور سولی پر چڑھائے جانے کی،
اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کففت بنی اسرائیل کہ میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، باز رکھا اس بات سے کہ وہ تمہارا قتل اہلاک کر سکیں یا ان کی تدبیر کامیاب ہو سکے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی بیان ہے، ربانی شہادت ہے، بخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے کہ وہاں تو قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن کی اپنی روایت اور شہادت یہ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو بے ضرر ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ یہ تو قرآن کا خود بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، بے گزند ہو جائے۔ تو اللہ کی یہ خبر اسی وقت سچی ہو سکتی ہے جب ابراہیم آگ میں ہو۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ خبر خود اللہ نے اور اس کے رسول نے دی کہ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں قرآن حکیم نے یہ خبر نہیں دی کہ ان کے دشمن ان پہ کامیاب ہو گئے یا ان کے دشمن ان کے قریب آ گئے یا ان کے دشمن ان کو پکڑ کر لے گئے، ایسی خبر کوئی بھی نہیں قرآن حکیم میں۔ ہاں یہ خبر ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے قبضے میں لیا، اللہ نے ان کا رفع فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کی تطہیر فرمائی، اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے اعداء کو ان تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ خبر دی کہ ہم نے آگ کو یہ حکم دیا، تو یہ تبھی سچا ہو سکتا ہے یہ بیان کہ ابراہیم آگ میں ڈال دیے جاتے۔ پھر قرآن حکیم نے یہ بھی خبر دی وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دشمنوں کو خاسر کر دیا، پست کر دیا، مہین کر دیا۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ہلاک کرنے کے تمام ہتھ کنڈے اور اسباب اختیار کر لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے آگ کی قوت جلانا اسے سلب کر لیتے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے۔ تو یہ خبر خود قرآن حکیم میں دی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی کہ اللہ نے آگ سے اس کی قوت تاثیر کو سلب کر لیا۔ اسی لیے تو ہم اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ اسباب اور مسببات میں تعلق ہے مگر علی وجہ ضرورہ نہیں۔ جب اللہ چاہیں تو کسی سبب سے اس کی تاثیر کو سلب کر لیں، جیسے یہاں پہ آگ سے اس کے جلانے کو اللہ نے سلب کر لیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان کے بارے میں کہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے، دشمنوں کو اللہ نے باز رکھا۔ یہ فرمایا متوفیق، اللہ نے پورے طور انہیں قبضے میں لے لیا۔ یہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شر سے محفوظ رہے، ان کے حملے سے محفوظ رہے، وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکے، نہ قتل ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے۔ اللہ نے انہیں پاک صاف رکھا، ان کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی اور انہوں نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہی وہ بیان ہے جس پر جملہ مسلم مفسرین کا اجماع ہے۔ تو یہاں تک ہم نے 3 آیات ذکر کر دیں اس امر پہ کہ وصولی پر نہیں لٹکائے گئے۔ اب ہم چوتھی دلیل اس کی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکائے جانے سے محفوظ رکھا۔ ارشاد باری تعالی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باآبرو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ کے ہاں مقربین میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تاکید فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باآبرو ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں وجیح ہو آخرت میں وجیح ہو اس کو دنیا میں سولی دی جا سکے، کوئی اسے سولی پر لٹکا سکے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اللہ کے انبیاء کے دشمنوں کے ہاتھوں کسی کا قتل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں شہید ہونا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ خرق عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ تاکید فرما دی، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، تو انہیں سولی دیا جانا یہ ان کے وجیح ہونے کے منافی ہے، سبب چاہے کچھ بھی ہو۔ قرآن حکیم میں ہے کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کریں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ یہ سولی پر لٹکایا جانا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ تو سولی دیا جانا دنیا میں رسوائی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجیح باآبرو ہونے کے منافی ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف سولی پر لٹکا ہی دیا جاتا، چاہے ان کی موت واقع نہ ہوتی، تو یہ امر ان کی وجاہت کے منافی تھا۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا و آخرت میں وجیح ہیں باآبرو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو۔ ہماری رائے میں اس قصے کی تفصیل کے لیے شہادت القرآن جو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 101 پر اس موضوع کا مفصل مطالعہ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمنوں کے طعنوں سے بری فرما دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وجیح تھے، باآبرو تھے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہود کے طعن سے بری ثابت فرما دیا، اس لیے کہ وہ وجیح تھے، معزز و باآبرو تھے، دنیا و آخرت میں اللہ نے ان کو وجیح بنایا، تو ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہود کی تہمت سے بری کر دیا۔ پیدائش کے وقت جب انہوں نے
تہمت لگائی حضرت مریم پر، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گہوارے میں گفتگو کروا دی. تو یہ بھی ان کی وجاہت کی حفاظت کے لیے تھا، یہ پیش خیمہ تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی وجاہت و آبرو کی حفاظت کے پیش نظر یہود کو ان سے روکے رکھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہنچا سکیں. لہذا قادیانیت کا یہ قول کہ وہ سولی پر لٹکائے گئے سراسر باطل ہے. یہاں تک ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر لٹکائے جانے کی نسبت کے بطلان کا بیان کر دیا اور اس امر کی نفی کے دلائل کو ترتیب وار ذکر کر دیا. یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیت کا مبدل و محرف عقیدہ کہ وہ وفات پا چکے، یہ سولی پہ لٹکایا جانے کا نقطہ نظر یہ اس کا آغاز ہے. اس لیے اس پہ گفتگو ضروری تھی جو مفصل طور پہ ہم نے اپنے اس محاضرے میں کر دی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں اور قادیانیت اور جملہ انسانیت کی ہدایت اور استقامت کے لیے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.